أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 128 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے ہیں. اللہ کے حکم کے مطابق کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کی قبولیت کا عرض کیا اور گزارش کی کہ ہماری اس خدمت کو قبول کیا جائے اور اپنی بارگاہ میں خاص مقام سے نوازا جائے. پچھلی آیہ مقدسہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ جب وہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ تو قبول فرما، تو ہی دعاؤں کو سننے والا اور جاننے والا ہے. اسی دعا کا تسلسل ہے اور دوسری دعا کا یہاں ذکر ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا. مسلمین کا یہاں لفظ ہے جو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، ڈوئل کے لیے، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل مراد ہیں کہ ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے والا، اپنا اطاعت شعار بنا. ومن ذریتنا، اور ہماری ذریت میں سے امۃ مسلمۃ لک، ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، تیرے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا جس میں انہوں نے مسلمین کا لفظ ذکر کیا، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ وہ پہلے مسلمان نہیں تھے تو پھر دعا مانگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کا معنی اطاعت گزاری اور فرما برداری ہوتا ہے، اور سر تسلیم خم کرنا اور بات مان لینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم جو پہلے تیرے فرما بردار ہیں، پہلے تیرے اطاعت شعار ہیں، اب اس میں ہمیں استقامت عطا فرما اور مزید اسی طرح ہم تیری بارگاہ میں تیرے حکم کے مطابق عمل پیرا رہیں. اور دوسرا معنی یہاں پر مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ تیری اطاعت اور تیرے فرما برداری کے اگر کوئی اور پہلو بھی ہیں تو ہمیں اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرما. دوسرا اس کا حصہ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ ہماری ذریت میں سے ایک امت جو مسلم ہو، امت مسلمہ. تو اب یہ دعا چونکہ حضرت اسماعیل ساتھ مانگ رہے ہیں تو اس سے مراد ذریت اسماعیل علیہ السلام ہوگی، کیونکہ حضرت ابراہیم کی ذریت جو دوسری طرف سے یعنی بنو اسرائیل ہیں، ان میں تو دیگر انبیاء کرام آئے. تو یہاں دعا سے مراد وہ ذریت ہوگی جس کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوگا، کیونکہ آپ دعا کا حصہ ہیں اور آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ ایک ذریت جو مسلم ہو. تو اس سے مراد نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی امت مسلمہ، امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام الف الف مرہ، آپ مراد، یعنی ہم گناہگار لوگ امت مسلمہ ہم مراد ہیں.
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہمارے مناسک دکھا دے۔ مناسک کا لفظ یہ منسک کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے قربانی کی جگہ۔ اصل میں نسک قربانی کو بھی کہتے ہیں، اور مناسک سے مراد یہاں پر حج کے وہ مقامات جہاں اللہ کا حکم ہوگا کہ حج میں حاضری ضروری ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ ہمیں حج کے وہ مقامات بھی دکھا دے جہاں تیرے حکم کے مطابق ہمیں حج کے موقع پر حاضر ہونا چاہیے۔ آرینا مناسکنا، ہمیں ہمارے مناسک دکھا دے۔ وتب علینا، اور ہم پر نظر کرم فرما۔ تب علینا کا مطلب توبہ قبول کرنا بھی ہے، تاب یتوب توبتاً، توبہ قبول فرما۔ تو ظاہر بات ہے انبیاء کرام دعا مانگ رہے ہیں تو وہ کسی گناہ کی توبہ کی تو نہیں مانگ رہے، بلکہ اللہ کی نظر رحمت کی مانگ رہے ہیں۔ تو تاب یتوب کا مطلب نظر کرم اور نظر رحمت کے سوال کا بھی ہوتا ہے۔ تو تب علینا کا مطلب ہے ہم پر نظر کرم فرما، ہم پر نظر رحمت فرما۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی بہت زیادہ نظر کرم فرمانے والا ہے اور تو ہی رحمت فرمانے والا ہے، تمام رحمتوں اور مہربانیوں کا مالک ہے۔ اب تیسری دعا ہے، یعنی جو ربنا کے لفظ کے ساتھ تیسری دعا ذکر کی جا رہی ہے، اور وہ ہے بہت اہم دعا جسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے میری صورت میں پوری فرمائی ہے، کہ ان میں ایک اپنا خاص رسول مبعوث فرما، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ تورات اور انجیل کی روشنی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما، فیہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک اور صاف کرے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب ہے، تو ہی حکمتوں والا ہے۔ اس دعا میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی گزارش ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ان میں ایک رسول، یعنی یہ دعا خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران ہوئی ہے یا تعمیر کے بعد ہوئی ہے، اور مکۃ المکرمہ کی سرزمین پہ ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو جس نبی کی صورت میں قبول کیا وہ بلا اختلاف حضرت آخر الزماں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ مکہ میں کسی اور نبی کی بعثت نہیں ہوئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام مراد۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فریضہ نبوت کیا رہا جو آپ نے سر انجام دیا، اور حضرت ابراہیم نے بھی اس کی دعا کی، اور قرآن میں اور مقامات پر بھی اس کا ذکر ہے کہ آپ اس فریضہ نبوت کو لے کے آئے اور یہ ادا کرتے رہے۔ پہلا، یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ اے اللہ تیری آیتیں ان پر تلاوت کرے۔ آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر فرمائی۔ جب بھی قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوتا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو اس کی تلاوت سناتے، اور پھر اس کو لکھنے کا حکم ہوتا، کاتب وحی اس کو نوٹ کر لیتے، اور حکم دیا جاتا کہ اس کو فلاں جگہ فلاں آیت کے بعد فلاں صورت میں درج کر لیا جائے، تو اس کو لکھ لیا جاتا، تلاوت ہو جاتی۔ دوسرا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، صرف تلاوت آیات کافی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کر لینا یہ صرف کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تعلیم، قرآن کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرا جو کام فرمایا وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کو قرآن کی تعلیم دی کہ اس میں اللہ کا کیا حکم آیا ہے، اس پر ہم نے کیسے عمل کرنا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا کیا ہے۔ یعلمہم الکتابہ، کتاب کی تعلیم بھی دی، والحکمت، اور حکمت بھی سکھائی۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام، ہمارے فقہاء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ حکمت سے مراد
قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ کوئی چیز ہے جس کا تعلق قرآن کی تشریح سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر مسائل کو سمجھنے سے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات ہیں، احادیث نبویہ ہیں، کیونکہ یہاں پر کتاب اور حکمت ہے۔ تو واو عربی زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ لفظ واو یہ مغایرت کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واو سے پہلے والا اور واو کے بعد والا یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، تبھی اس واو کا معنی اور مفہوم واضح ہوتا ہے۔ تو واو سے پہلے کتاب ہے اور واو کے بعد حکمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا یہ ضروری ہے، اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھنا بھی ضروری ہے، احادیث نبویہ کا فہم بھی ضروری ہے، وگرنہ دین کی تعلیم ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو وہ لوگ جو احادیث نبویہ کو اہمیت نہیں دیتے یا وہ احادیث نبویہ کی ضرورت نہیں سمجھتے، ان کو اس آیہ مقدسہ سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز عطا فرمائی وہ قرآن کے ساتھ ساتھ حکمت بھی تھی، اور حضور نے صحابہ کرام کو وہ حکمت سکھائی، جس کو پھر آگے تابعین تک منتقل کیا گیا، پھر تبع تابعین، اور اسی طرح چلتی چلتی ہم تک پہنچی۔ اور اس حکمت کو محفوظ کرنے کے لیے اسماء الرجال کی کتب مارز وجود میں آئیں، جرح و تعدیل کی کتب مارز وجود میں آئیں، راویوں کے احوال، ان کی جرح و تعدیل، یہ تمام علوم صرف احادیث نبویہ کو محفوظ کرنے کے لیے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے 5 لاکھ راویوں کے حالات کو محفوظ کیا گیا۔ تو یہ حدیث نبوی کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اور چوتھی چیز یہاں فرمائی گئی وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرنا۔ ہم نے قرآن کی تلاوت بھی سیکھ لی، ہم نے قرآن بھی سیکھ لیا، احادیث نبویہ بھی سیکھ لی، یہ ساری چیزیں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتیں جب تک ہمارا تزکیہ نہ ہو، ہمارا اندر پاک نہ ہو، ہمارے نفس کی پاکیزگی اور طہارت نہ ہوئی ہو۔ تو یہ تزکیہ نفس اور طہارت باطن یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آپ علم ظاہر حاصل کرتے ہیں، فقہاء کے پاس، علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کو ایک اللہ کے ولی کے پاس بھی جانا چاہیے جو آپ کے باطن کو پاک کرے۔ کسی اہل اللہ کے ساتھ بیعت کرنا، کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھنا اور ان سے باطن کی پاکیزگی کے طریقے سیکھنا اور ان کی نگاہ سے باطن کی پاکیزگی کا حصول کرنا، یہ بھی تقاضائے شریعت ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس فیض سے بھی فیضیاب ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ سے ان کا تزکیہ بھی فرمایا۔ تو یہ تزکیہ باطن بھی بہت زیادہ ضروری ہے، وگرنہ عبادتیں بے معنی ہو جاتی ہیں، بے ذوق ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں وہ سکون اور اطمینان نہیں آتا۔ اس سکون اور اطمینان اور عبادت کے مکمل مغز کو حاصل کرنے کے لیے تزکیہ باطن بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے کسی مرد کامل کی بارگاہ میں حاضری یہ بھی ہمارے بزرگوں نے ضروری قرار دی ہے۔ انک انت العزیز الحکیم۔ اور یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے اور غالب ہے کہ وہ اپنا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں مبعوث فرمائے۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو کرم فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی دعاؤں کی برکت ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم نے کتنے ہزار سال پہلے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس کو قبول فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کو جاری رکھنا چاہیے۔ ہم اس دعا کا اثر ظاہری نہ بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ دعا کو ضائع نہیں فرماتا، اس دعا کا اثر ہو سکتا ہے ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد کو نصیب ہو جائے، ہمارے جانے کے بعد ہماری نسل کو مل جائے۔ تو بڑے لوگ اپنی نسل کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنی نسل کا فائدہ سوچتے ہیں، اور اپنی بہت ساری جو ان کی ذریت ہے، صرف اپنی ظاہری اولاد نہیں ہے بلکہ اس میں تمام لوگ شامل ہیں جو ان کی دعاؤں کا حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو چیزیں بیان فرمائیں کہ حضور ان کے لیے آئے، قرآن کی تلاوت، کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نفس، دعا کریں اللہ کریم ہمیں اس میں سے بھی حصہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔